کاٹ دی ہے، لیکن یہاں ان کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اسٹیٹ ان کا کیس لڑے گی۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس کیس سے پیچھے نہیں ہوئے گی، حالانکہ ان کی درخواست اور ہماری تفتیش میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی ٹیکسی میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا اور ہماری تفتیش میں یہ اغوا کا کیس نہیں ہے، لیکن افغانی ہمارے بھائی اور انڈینز جو ہیں وہ اس کو ایک نئی شکل دینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ افغانستان کے حالات افغانستان کا معاملہ ہے۔ جو افغانستان کی قوم فیصلہ کرے گی وہ پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے، وہ قبول ہے، کیونکہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن سے وابستہ ہے۔ لیکن اصل جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے، اور ایک مخصوص انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہو، اس لیے وہ بعض تاسو جیسے قدم انہوں نے اٹھائے ہیں۔ 4 اقدامات اٹھانے کے بعد میں سوال لوں گا، 5 منٹ میرے پورے ہو گئے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ جورج ٹاؤن کا واقعہ انہوں نے فیٹف سے 1 دن پہلے کیا۔ آپ ٹائمنگ ان کی دیکھیں، یہ جو انٹرنیشنل ہائبرڈ وار ہمارے خلاف کھولی گئی ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جورج ٹاؤن کا واقعہ فیٹف سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے۔ داسو کا واقعہ جو ہے وہ جے سی سی کی میٹنگ سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے، اور یہ افغان امبیسڈر کی بیٹی کا کیس جو ہے وہ ہماری افغان کانفرنس سے چند دن پہلے کیا گیا ہے۔ دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ کل پرائم منسٹر نے تمام آئی جیز کو کہا ہے اور تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو کہا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات کو دیکھا جائے، لیکن ہمارے پر پوری نظر رکھی جائے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ کشمیر میں مریم نواز الیکشن مہم کشمیر کی نہیں کر رہی، نواز شریف کے خلاف نہیں کر رہی، نواز شریف کو لانے کے لیے نہیں کر رہی، وہ عمران خان کے خلاف کر رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی، یہ ہار کا پہلے اعتراف ہے، تو جناب پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے۔ ہم ویلی 4 میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ تعالی بلہ یہاں جیتے گا، جو ہمارے حلقے کے نیچے کانسٹیچوئنسی ہے، ہر جگہ ہم بلے کی کمپین پہ ہیں۔ لیکن جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہارنے کے بعد دھرنا دیں گی، تو بڑی خوشی سے دھرنا ان کا شوق ہے، پچھلے دسمبر سے اس حکومت کے خاتمے کا وہ اعلان کر رہی ہیں۔ بجٹ بھی پاس ہو گیا ہے، انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں یہ ملک آگے بڑھے گا۔ عمران خان کی قیادت میں اکنامک کرائسس پر جس ملک کو یہ ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے، جس ملک کو یہ پرابلم میں ڈالنا چاہتے تھے، وہ ملک بحرانوں سے نکل رہا ہے، اور عمران خان کی قیادت میں اور نکلے گا۔ اور آپ الیکشن کے دن 25 تاریخ کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ بلے کی حکومت ہوگی، بلے کی اکثریت ہوگی آزاد کشمیر کے الیکشن میں۔ 5 منٹ پورے ہو گئے، 5 منٹ سے آپ نے کہا کہ ہائبر وار شروع ہو گئی ہے، کیا پاکستان کی جانب سے پیشگی اقدامات کیے گئے؟ ایک آپ آتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ایک کا معاملہ اخبار امبیسڈر کی بیٹی کا، آئی جی آتے ہیں، وزیر خارجہ آتا ہے، لیکن کیوں نہیں آپ ڈرائیور اور فوٹیج جاری کرتے ہیں اور ری ایکسیڈنٹ ہم نے ویری گڈ چھوٹا چھوٹا سوال کرنا، 5 منٹ ہوتا ہے اور سر۔ دوسرا یہ بتائیے گا، میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ سیف پاکٹ ہے اسلام آباد راولپنڈی میں؟ الحمدللہ آپریشن کریں گے شروع؟ دیکھیں میری گزارش سنیں، فارن آفس کا کام فارن آفس کا کام ہے، ہم نے یہ فوٹیج فارن آفس کو دے دی ہے، ان کا کام ہے وہ ڈپلومیٹس کو بتائیں صورتحال۔ ہم نے وہ گھر سے پیدل نکلی ہیں، کھڈا مارکیٹ گئی ہیں، کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے، وہ ٹیکسی ہمارے پاس ہے، ڈرائیور پاس ہے۔ کھڈا مارکیٹ سے وہ پنڈی آئی ہیں، گکھڑ پلایا کینٹ میں، اس سے آگے ہمارے پاس نہیں تھا، وہ بھی ہمیں مل گیا، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ 3rd ٹیکسی ہم نے وہ بھی، 4th بھی جو وہ دامنے کو پہ اتری اور دامنے کو سے پھر وہ F9 پارک گئی، اور وہاں سے انہوں نے حکمت کو فون کیا۔ اس سارے علاقے میں اس عرصے میں بھی انہوں نے انٹرنیٹ یوز کیا۔ لیکن اب میری بات سن لینا، 1 منٹ، آپ کے 2 سوال ہو گئے۔
انہوں نے جو ہمیں فون دیا اس کو بالکل صاف کر کے دیا. وہ اس سائبر کرائم کی پڑی ہوئی قابل احترام بچی ہیں. لیکن ہمارے ملک کو بدنام کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے میں اپنی قوم کے آگے سچ بولنا چاہتا ہوں، یہ ساری کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوں گی. اور چاروں کے چاروں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ محنت کش ہیں، ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ غلط نہیں ہے. ایک دو لوگ سرکاری ملازم ہیں، دن کی نوکری کے بعد بیچارے اپنی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ٹیکسی چلاتے ہیں. ہم نے اپنی اطلاعات فورن آفس کو دے دی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس بھیج دی ہے، 48 گھنٹے میں اپنی تفتیش مکمل کر دی. دیکھیں، ہم نے اب آپ وہ سوال کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہاں ٹیکسی میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن ہم سارے ڈپلومیٹس کو، ڈپلومیٹ انکلیو کو بھی خاص سیکیورٹی زون بنانے لگے ہیں عید کی چھٹیوں کے بعد. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ چھوٹا سوال، افغانستان کی صورتحال خراب ہوئی ہے، صدارتی مال پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے اور حالات جو کشمیر جا رہے ہیں. اگر کوئی مہاجرین کا سیلاب آتا ہے تو سیکورٹی کیا؟ دیکھیں، جب حالات آئیں گے، اس وقت پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سول آرمڈ ادارے جو ہے وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہے. ہم اپنی سرزمین کو نہ افغانستان کے لیے استعمال ہونے دیں گے، نہ توقع رکھتے ہیں وہاں سے ہو. افغانستان کا مسئلہ افغانستان حل کرے، جو وہ قوم فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے. Now for the international media, I must say that we have completed our investigation, but we have a respect for her statement, so we have given a FIR as per her statement, and we believe that sooner or later she will also be the part of, she will recognize all these 4 taxi drivers. All are innocent. Nobody sat in her car. There is no case of kidnapping, but even then, on the direction of the government of Pakistan, we have given FIR very strict rules and laws, and we believe that soon she will be a part of investigation and recognize anybody among these 4 taxi drivers, and these are not these are private taxi drivers. So we are ready to help in all the way, and we assure the whole world that Pakistan is a responsible country, and all these diplomats and their kids and their family have lot of respect for us, and we will give them full security. And if anybody require more security, Interior Ministry is ready to provide that security. شیخ صاحب، بارڈر سچویشن جو ہے وہ بھی ابھی بری حالت میں ہو رہی ہے افغانستان کی، اس کے لیے کوئی اضافی اقدامات ہیں، خاص طور پہ طالبان کی جو پیش قدمی؟ دیکھیں، طالبان کے بارے میں فورن آفس بہتر بیان دے سکتا ہے. جہاں تک ہمارا بارڈر مینجمنٹ انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے، تمام بارڈر یہ 2600-2700 کلومیٹر الحمدللہ سیف ہے. 90% فینسنگ ہو چکی ہے، اور فینسنگ کے اس طرف پاکستان کی عظیم افواج ہیں اور اس کے پیچھے سول آرمڈ ادارے ہیں، سول آرم فورسز کے ادارے ہیں. سو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم کسی الجھاؤ میں افغانستان کا اندرونی مسئلہ افغانستان کے لوگ جانے اور ان کا مسئلہ. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سے جعلی شناختی کارڈ بھی افغانیوں کے بنائے گئے ہوں گے، جس کی بنا پہ بہت سے شرپسند عناصر بھی اس ملک میں داخل ہو گئے ہوں گے. بطور انٹیریئر منسٹر ہم نے 19 آدمیوں کو شو کاز نوٹس دیا ہے، 7 آدمی کراچی سے گرفتار کیے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں ان تک پہنچیں اور ان کو قانون کے حوالے کریں. چلے ہو گئے 2 سال. پہلے بھی یہاں سرچ آپریشن ہوئے، جعلی شناختی کارڈ کے حامل افراد یہاں سے پکڑے گئے. ہم پوری کوشش میں ہیں. کراچی میں ہم نے 19 آدمیوں کو نکالا ہے، 10 آدمیوں پہ پرچہ دیا ہے. ہماری تمام مسائل پہ نظر ہے. 6-7 مہینے مجھے بطور وزیر داخلہ ہو چکے ہیں اور ہم نے سارے قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو 300 گاڑیاں ہیں کھڑی ہوئی بلا وجہ، ان کو بھی ہم آن روڈ لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو شناختی کارڈ کے حقیقی شناختی کارڈ کی سہولت ہو. جو انسیڈنٹ ہو اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ سارا ہماری طرف سے انویسٹیگیشن مکمل ہے. ہماری طرف سے 3 سوال ہو گئے نا ایک افغانی فوجی کے گھر سے پاکستانی کرنسی نہیں، وہ تو پھر پاکستانی کرنسی بھی نکلی ہے.
करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में निकली है। ऐसा हो रहा है बॉर्डर्स पे, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की पॉलिसी वाज़ेह है, ना हम अफगानिस्तान में मदाखलत करेंगे, ना अपनी ज़मीन को, ये इमरान खान का वाज़ेह ऐलान है, ना अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने देंगे, और तोके रखते हैं कि कोई दूसरा भी हमारे खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल करे। कश्मीर इंतखाबात इंशाअल्लाह 25 तारीख को, चाहे 1 वोट से जीते, 2 वोट से जीते, 5 वोट से जीते, इमरान खान का बल्ला जीतने जा रहा है, और जिस हलके में खड़ा हूं मैं, ये भी इंशाअल्लाह बल्ला जीते। इंक्वायरी की रिपोर्ट है। यहाँ नवाज शरीफ साहब ने रिजेक्ट के खिलाफ गैर एलानिया शुरू करना चाहती है। पाकिस्तान के खिलाफ डालना चाहते हैं। हाइब्रिड वॉर, अफगान सफीर वापस न, अनडिक्लेयर हाइब्रिड वॉर शुरू की गई है। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों को, जो मीडिया को और जो इलेक्ट्रॉनिक सूरत हाल को समझते हैं, उनसे कहूंगा कि वो पाकिस्तान के लिए तैयारी करें। आइंदा दिनों में हमारे खिलाफ ये हाइब्रिड वॉर और ज्यादा तेज की जा सकती है। किसी एक केस की बुनियाद पर मुनासिब होता कि अफगान सफीर न जाते। हमने अपनी भरपूर कोशिश की है, और हमारी ख्वाहिश है कि एम्बेसडर साहबा की बेटियां सबकी बराबर होती हैं, वो खुद इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने जो उन्होंने दरखास्त दी। दुनिया में इमरान खान ने जो कश्मीर के लिए स्टैंड लिया हुआ है, और इस रीजन में जो इमरान खान एक उभरता हुआ इस खित्ते का मुसलमानों का लीडर उभर रहा है, वो इसराइल और इंडिया को एक आंख नहीं भाता। और ये साबित हुआ कि 50 लीडरों में वो फोन भी है कि इमरान खान का कर रहे थे।